The Prophet, peace be upon him, said, انڈیا میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی 2 جولائی کو جب انڈین لوک سبھا کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس پہلے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے جو تقریر کی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی منفرد اور بہت ہی شاندار تقریر تھی۔ راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں ایک تو بی جے پی کی کلاس لی اچھی خاصی، اور دوسرا انہوں نے بھارتی اقلیتوں کا یعنی غیر ہندو جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے اوپر بھرپور بات کی۔ ان کی جو تقریر تھی اس کا ایک خاصیت اور ایک اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اسپیشلٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تقریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور باقاعدہ ایک انہوں نے لہرایا ایک پوسٹر جس پر درود لکھا ہوا تھا، یعنی انہوں نے نام ہی نہیں پڑھا بلکہ درود بھی پڑھا ساتھ انہوں نے۔ اس کے علاوہ راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں قرآن کریم کا حوالہ دیا، اور قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے ارشاد ربانی دہرایا، اور انسانوں کو جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ ڈریں نہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو حقیقت کو اور حق کو اور راست گوئی کو اختیار کرتا ہے۔ پھر راہل گاندھی نے سکھ مت کا ذکر کیا، بدھ مت کا ذکر کیا، جین مت کا ذکر کیا، مسیحیت کا ذکر کیا، اور تمام مذاہب کی تعلیمات سے یہ ثابت کیا کہ تمام مذاہب حق کے لیے، سچ کے لیے اور آپ کہہ لیں کہ انصاف کے لیے ڈٹ کر دلیری کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی خوب دھلائی کی اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو ہندو ہیں لیکن یہ انڈیا میں خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور یہ لوگ تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کی تقریر کے اوپر مودی اور امت شاہ اور جو ان کے جتنے باقی راج ناتھ سنگھ جو ان کے کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں بڑے سیخ پا بھی ہوئے، بڑا انہوں نے اپنی طرف سے احتجاج بھی کیا، لیکن راہل گاندھی نے ایک بھرپور تقریر کی اور ثابت یہ کیا کہ بہرحال انڈیا میں ایسی آوازیں موجود ہیں جو انصاف پر، اعتدال پر، رواداری پر اور روشن خیالی پر یقین رکھتی ہیں، انڈیا کو واقعتاً ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی خواہش رکھتی ہیں اور سیکولر اسٹیٹ کے طور پر آگے لے جانا چاہتی ہیں۔ انڈیا کے اندر جو معاشرہ ہے اس میں جو ایک تعصب ہے اور اس میں جو ایک گھٹن ہے اس کو ختم کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ راہل گاندھی کی یہ تقریر جو ہے وہ انڈیا میں ایک تشدد کا عنصر پیدا کیا ہے، مودی حکومت نے تعصب کا عنصر پیدا کیا ہے، دباؤ جو ڈالا ہے، معاشرے میں جو کریکس آ رہے ہیں، ایون انڈیا کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے، اس میں سے انڈیا کو نکالنے میں یہ تقریر مدد دے گی اور ایک نئی جدوجہد کا آغاز ثابت ہوگی۔ اور اسی تناظر سے میں یہاں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ پاکستان میں بھی وہ لوگ جو مذہب کو تشدد کا ذریعہ بناتے ہیں انہیں اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو مذہب کو ترقی، خوشحالی، روشن خیالی، انصاف، عدل اور معاشرتی رواداری اور سماجی ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں انہیں اپنی آوازوں کو توانا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔